واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا 13 سال ہوئی، بعض مفسرین نے 7 سال لکھا ہے اور بعض نے 13 سال لکھا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں. اب جیسے بندہ خواب دیکھتا ہے نا تو سارا دن سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا خواب تھا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی سارا دن سوچ میں پڑے رہے کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا. اس لیے اس کا نام ہے یوم الترویحہ، سوچ کا دن. پھر 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا. اب ان کو شرح صدر ہو گیا کہ یہ میرے خالق کا حکم ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے. اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ ہاں بیٹے کو قربان کرنا ہے. پھر جب 10 ذی الحجہ آیا اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں اپنے بچے کو کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے چلتا ہوں. بی بی ہاجرہ نے بچے کو تیار کر دیا اور بچہ خوشی خوشی اپنے والد کے ساتھ چل پڑا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری بھی لے لی اور رسی بھی لے لی. اب جب چل پڑے تو شیطان بدبخت پیچھے تو نہیں رہتا نا. اس نے سوچا کہ چلو میں پہلے تو بی بی ہاجرہ کو ورغلاتا ہوں نا. ایک بڑے درویش کی صورت اختیار کر کے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ان کا اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے. کہنے لگے وہ تمہارا خامن تو اس کو ذبح کر دے گا. ان کا تیرا ناز ہو، وہ اتنے شفیق باپ ہیں اور بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ بچے کو کیوں ذبح کریں گے؟ کہنے لگا ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے. بی بی حاجرہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو اس پہ قربان ہونے کے لیے تو میں بھی تیار ہوں. بدبخت ناکام ہو گیا. پھر دوسرا وار اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ کیا. ان کے سامنے آ کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا کسی بڑے سے ملاقات کے لیے. کہنے لگا نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا تو نظر تو درویش آتا ہے لیکن باتیں بڑی بری کر رہا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے. جب اس نے یہ کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. پھر اس نے سوچا میں ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکوں. چنانچہ ان کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں. ان کا کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور اس کا تذکرہ آج تک موجود ہے. پوری دنیا میں بدنامی ہوئی. آپ بیٹے کو ذبح کریں گے آپ کی پوری دنیا میں بدنامی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کم بخت تو کون ہے کہ اس نے قتل کیا تھا اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے اور میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی بنا پر. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور اس کو مارے. وہ جو 7 پتھر تھے وہ جمرہ اولا بن گیا. پھر دوبارہ آیا، پھر منت سماجت کرنے لگا جی میرا مشورہ یہی ہے آپ میری بات مان لیں، میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 پتھر مارے، یہ جمرہ وسطیٰ بن گیا. پھر اس نے تیسری اور آخری کوشش کی اور پھر بڑی منت سماجت کرنے لگا کہ جی آپ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بچے سے بڑی محبت، آپ تو ساری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور اب تو آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی ہے، اس عمر میں بچے کو ذبح کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو کنکریاں ماری.
تو یہ 3 جگہیں جو تھیں یہ جمرات کہلائے. آج بھی حاجی وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں.